بے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ 1-2 منٹ. سب سے پہلے میں ہمارے مسجد کی کمیٹی کی جانب سے اور اپنی طرف سے تمام کی خدمت میں عید کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کو ہمارے لیے رحمتوں والی عید بنائے، برکتوں والی عید بنائے. اللہ تعالیٰ چین، سکون، امن کے ساتھ یہ عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک 5 منٹ میں آپ سے بات کر لوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر مختصر دعا ہو جائے گی. ہم تمام کو معلوم ہے ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہادہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بولیں بھائی، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی عمر ابھی 8-9 مہینے کے، ایک روایت کے مطابق 1 سال، اس سے زائد عمر کی روایت تو نہیں ملتی. ابھی ایک 8-9 مہینے کا بچہ ہے اور اللہ کے طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس لاڈلے اور معصوم اور چہیتے بچے کو اور اس بچے کی ماں کو فلاں جگہ چھوڑ کر آ جاؤ، اپنے بیوی بچے کو فلاں جگہ چھوڑ کر آؤ. کہاں؟ ایسی جگہ جس جگہ نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ رہنے کا کوئی انتظام، کچھ بھی انتظام نہیں. ایسے علاقے میں جس علاقے کو آج ہم مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، کعبۃ اللہ جہاں پر ہے، وہ کچھ نہیں تھا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا وہاں چھوڑ کر آؤ. حضرت جبرائیل امین راستے کی رہبری فرما رہے ہیں، گئے چھوڑنے کے لیے. کہاں رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ فلسطین میں. کہاں رہتے تھے بھائی؟ فلسطین میں، یروشلم میں. آپ میپ ڈال کر دیکھ لیں، فلسطین سے مکہ 3500 کلومیٹر کی دوری پر ہے. بنگلور کو جا کر نہ بولے تو ہمیں سست ہو جاتی. 3500 کلومیٹر کی دوری پر، اور پھر سواری کیسی؟ بہرحال میں مختصر کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے 3500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اور اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب جانے لگے بیوی پوچھ رہی ہے، آپ جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیتے. حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے. جب ہاجرہ علیہ السلام یہ پوچھتی ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے. یہ اصل قربانی میرے دوستوں، اصل قربانی تو انسان اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دے. پیارے نبی کا طریقہ ہے، پیارے نبی کا طریقہ آ گیا تو پھر انسان اپنے خواہشات کو قربان کر دے. کچھ بھی ہو جائے، مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہے، مجھے نبی کے طریقے پر چلنا، اسے اصل قربانی کہتے ہیں. چھوڑ کر آ گئے. پھر بھئی بیوی بچے ایسی جگہ، اجازت نہیں ملنے کی. 3 سال کے بعد اجازت ملی، 3 سال کے بعد. اور اجازت کیسے؟ کہ آپ جائیں، جا کر دیکھ کر آئیں، لیکن اونٹنی سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں. اونٹنی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ کر بات چیت کر کے آ جائیں. 3 سال کے بعد اجازت ملی. پھر آئے 3 سال کے بعد، جب بچہ 3 سال کا ہو چکا تھا. 3 سال کے بعد جب آئے تو ہاجرہ علیہ السلام دور سے دیکھ کر کوئی آ رہے ہیں. جب وہ قریب آئے تو خوش ہو گئی، میرے سرتاج میرے شوہر آئے، 3 سال کے بعد آئے.
بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی آپ اونٹنی کو بٹھائیے، آئیے اتریے تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ملنے کی اجازت ہے، اونٹنی سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اونٹنی سے نیچے کتنے پتھر دل پر رکھ کر کہے ہوں گے۔ آج قربانی جانور خرید لینا آسان ہے، ذبح کر دینا آسان ہے، اپنے فریجروں کو گوشت سے بھر لینا آسان ہے۔ اصل قربانی تو وہ تھی کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، بس مرضی اس کی ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی مرضی پر چلیں گے، یہ ہے قربانی۔ حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نیچے نہیں اتریں گے، کم سے کم اونٹنی کو بٹھا دیجئے، آپ دور سے آئے ہیں، آپ کا چہرہ دھو دوں، آپ کے پیر دھو دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی کو بٹھاتے ہیں، اما حاجرہ علیہ السلام ایک پتھر لے کر آتی ہیں کہ آپ اس پتھر پر پیر رکھیں، آپ نیچے نہیں اتر سکتے، اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اس پتھر پر پیر رکھیں۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چہرہ دھوتی ہیں، پیر دھوتی ہیں۔ وہ پتھر، ایک روایت کے مطابق جو پتھر حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نیچے رکھ کر ان کے پاؤں دھوئے تھے، روایتوں میں لکھا ہے کہ یہی وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم پہ رکھا ہوا ہے، یہی وہ پتھر ہے جو بعد میں کعبۃ اللہ کے بنانے میں جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ وہ پتھر، ان کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ قیامت تک میں اس پتھر کو حاجرہ کی یاد میں باقی رکھوں گا، قیامت تک۔ آج تک وہ پتھر ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ قربانیاں زندہ ہوتی ہیں، قربانیاں زندہ رہتی ہیں، بدعمالیوں سے انسان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی وہ جنہوں نے دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں دی۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کام اپنوں سے حسد، اپنوں سے بغض، اپنوں کے خلاف عداوتیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں تھے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، کچھ دیر بات چیت ہوئی، جب جانے لگے، ابن جزری نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور تاریخ ابن سعد میں ابن سعد نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو جب تک آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے، حضرت حاجرہ کھڑے کھڑے دیکھتے رہی کہ میرے شوہر پھر مجھے چھوڑ کر جا رہے، میرے شوہر پھر مجھے چھوڑ کر جا رہے۔ اب جب گئے تو پھر 5 سال کے بعد اجازت ملی، 5 سال کے بعد، ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 8 سال، آپ لوگوں کو جانا بھی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، یہ نماز رکھا ہے اس لیے تاکہ اب تو میں بس 3-4 منٹ میں بات ختم کروں۔ 8 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم یہ آتا ہے کہ اب جاؤ اور یہ پیغام لے کر جاؤ۔ کیا پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ اب جاؤ اور جا کر بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ، اب جا کر کیا کرنا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ میرے دوستوں، قربانی کو ہم سمجھیں، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی سے اللہ چاہتے کیا ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جانور خرید لیے، گوشت کھائے کھلائے، بس ہو گئی قربانی۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، 3-4 دن کے بعد اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزریے، میں تیار ہوں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب ابا، میں بالکل مختصر بتاؤں، بہت لمبا واقعہ ہے، لے کر جا رہے ہیں میدان کو، جس میدان میں آج حاجی لوگ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو اس کے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں، میدان کے پاس پہنچے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کہتے ہیں کہ ابا، مجھے میری 3 باتیں، میری 3 وصیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے
کہ میرا یہ کرتا آپ حفاظت سے رکھ لیں، میرا یہ کرتا آپ حفاظت سے رکھیں، کیونکہ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بچپن سے آپ تو دور رہے، ماں مجھ سے قریب رہی، میری ماں کو مجھ سے بہت محبت ہے، آپ یہ کرتا حفاظت سے رکھیں، میری ماں کو دے دینا، جب میری یاد آئے گی میرے کرتے کو دیکھ کر اس کے دل کو تسلی آ جائے گی، میرا یہ کرتا آپ حفاظت سے رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، ذبح کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرکت کروں اور پھر آپ کو ذبح کرنے میں دقت ہو، آپ کو ذبح کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور میری تیسری بات یہ ہے کہ مجھے الٹا لٹائیں، پیشانی کے بل لٹائیں، ذبح کرتے ہوئے پیشانی اوپر ہوتی ہے لیکن مجھے الٹا لٹائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے اور اللہ کے حکم میں کوئی کمی ہو جائے، اس لیے مجھے الٹا لٹا دے۔ تینوں وصیتوں پر عمل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کرتے کو حفاظت سے رکھ لیے، ان کے ہاتھ پیر بھی باندھ دیے، اللہ کا حکم ہے، اور پھر بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیے، چھری ہاتھ میں لیے، چاقو ہاتھ میں لیے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تو میرا امتحان لے رہا ہے، اے اللہ یہ ایک اسماعیل نہیں 100 بیٹوں کو تو کہے گا تب بھی میں ذبح کر دوں گا، لیکن اے میرے پروردگار میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، اے اللہ میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں یہی سبق ہے قربانی کا، یہی سبق ہے عید کا، یہ پیغام ہے، ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں ذبح کر دوں گا لیکن تجھے کبھی ناراض، آج اللہ ہم سے ناراض ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، آج اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، سود لے لے کر، سنگے کو جا جا کر، لون میں ملوث ہو کر، آج اللہ ہم سے ناراض ہے آپس میں ہم لڑائی جھگڑے کرنے کی وجہ سے، آج اللہ ناراض ہے حلال حرام کی تمیز نہ کرنے کی وجہ سے، آج اللہ کو ناراض کر رہے ہیں دعوتوں میں فضول خرچی کر کے، شادیوں میں فضول خرچی کر کے، جہیز کی مانگ کر کے، بے اسراف خرچ کر کے، اس کی وجہ سے ویڈیو گرافی کی وجہ سے آج اللہ ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے آج اللہ ناراض ہے۔ آج عید کے دن ہم سب ارادہ کریں کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قربانی کے تعلق سے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ طے کرے من چاہی زندگی چھوڑ دوں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا، من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے پر آ جائے، یہ اصل قربانی ہے۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں نا بھائی انشاءاللہ؟ تو قربانی کی دعا، قربانی کا طریقہ یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ انی وجہت وجہ للذی، اور بہتر قربانی ذبح کرنے والے کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ بعض ساتھیوں نے صبح کو پوچھا کہ جانور کو کیسے لٹانا چاہیے، شمال جنوب اس طرح لٹائیں کہ قربانی جو ذبح کر رہا ہے اس کا چہرہ کس طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، یہ مستحب ہے۔ اور ذبح کرنے کے دعا پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے دعا اگر یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد اگر پہلے سے نیت نہیں کیے تو نیت کر لیں کہ فلاں کی طرف سے یا اللہ یہ قربانی ہے قبول فرما، اور اس کے بعد جو ہے گوشت اللہ کی طرف سے وہ ہدیہ ہے، جانور آپ کی طرف سے قربان ہوا اور پھر اللہ کی طرف سے وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ آپ بہتر یہ ہے، فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ 3 حصے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو امن و سکون کے ساتھ یہ عید گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سارے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج عید کا دن ہے، اے اللہ تو نے اپنے گھر میں ہمیں بلایا ہے، اے اللہ تو نے صحت دی، اے اللہ تو نے توفیق دی تو ہم آ گئے ہیں۔ مولا بہت سے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں
عید کے دن بھی ان کو تیرے گھر آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اے اللہ محروم ہونے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، اے اللہ کامل ہدایت عطا فرما، اے اللہ